السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آج 20 رمضان المبارک اور 31/3/2024 31/3/2024 7:04 بجے ہیں صبح کے، بروز اتوار 20 رمضان المبارک۔ خیال رہا کہ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے اور شب قدر کے متعلق مختصر اپنے دوست احباب کو عرض کروں۔ شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے اور طاق راتیں ہیں یہ آخری عشرہ میں 21، 23، 25، 27، 29۔ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے یا پایا جاتا ہے۔ شب قدر کی اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے، لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل، ذکر الہی، توبہ استغفار کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل جتنا بھی بندہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ نوافل شب قدر حسب ذیل ہے: 2 رکعت نوافل پڑھیں، 1 رکعت الحمد شریف، اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے یہ نوافل پڑھتے رہیں۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، تو یہ اپنے مسلط سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا، معافرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بہاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ نمبر 3، جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد پڑھے، الحمد کے بعد الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر، پھر سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں، تو اس بندے پر یعنی اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جس کے ہر ستون پہ 1000 محل ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد پڑھے، پھر اس کے بعد انا انزلناہ سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھے، پھر سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، پڑھنے کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نماز ختم ہونے کے بعد کلمہ تمجید 3 کلمہ پڑھے، جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ جو شخص 27ویں شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف پڑھے، پھر سورہ قدر انا انزلناہ پڑھے، قل هو اللہ 27 مرتبہ پڑھے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلناہ سورہ قدر پڑھے، ہر مصیبت سے نجات ملے، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عنیت الطالبین میں، نزہۃ المجالس میں اور فضائل الشہور میں آیا۔ یہ 3 کتابوں میں یہ فضیلتیں آئی ہیں جو میں نے بیان کی۔ بہرحال فضائل ہیں تو فضائل پہ عمل ہونا چاہیے، اور جتنے بھی بندہ نوافل پڑھیں، قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تو شب قدر کی جو دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور، یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ پھر پڑھ لیتا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو
کریمن تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تھوڑی سی نا یہ سورہ قدر کی بھی فضائل بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سورہ قدر کو کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ثواب بے پناہ ملے گا۔ سورہ قدر کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض میں شفایابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ صورت بلیات سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس لیے جو شخص سورہ قدر روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے اس کا گھر جان و مال حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ یہ جو فضائل میں نے بیان کی نا جی، یہ حدیث میں نہیں آئے، یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یا جو لوگ وضو کرتے ہیں سال ہا سال، تو وضو کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتے ہیں، یا اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ کچھ الفاظ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم یحزنون، یا سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ تو یہ جو سورہ قدر ہے یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ یہ بھی بزرگان دین کے مجربات سے، اور ہمارا الحمدللہ سال ہا سال سے اس پہ عمل ہے۔ وضو کے بعد جب بھی آپ وضو بنائیں نماز کے لیے، یا آپ نہائے باوضو ہوتے ہیں جیسے واش روم سے نکلتے ہیں، تو آپ کلمہ شہادت پڑھیں، اس کے بعد دعائیں پڑھیں جو مسنون دعائیں ہیں، اور یہ سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بھی بزرگان دین کے مجربات سے ہمارے مشائخ عظام پیران عظام، اور مختلف جو مسنون جس طرح اعمال قرآنی وغیرہ جو کتابیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو سورہ قدر یہ آخری جو تاکرات ہے، اس میں میرے خیال میں ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آج کل سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور، آپ کے ساتھ موبائل، اس میں ڈاؤن لوڈ کرے اور بار بار پڑھتے رہیں۔ جب مسجد میں آپ ہوتے ہیں، رستوں میں ہوتے ہیں، فضول باتوں کے لہو و لعب سے بہتر ہے قرآن کی تلاوت کا، شرف بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ یہ صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں۔ من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، اور فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ رب کے حکم سے نیچے اترتے ہیں۔ اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بڑی سعادت کی بات، اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہیں، تو کم از کم اب تک جتنے ہمارے روزوں میں کمی بیشی ہوا، یا انسان ہے خلق الانسان ضعیف، انسان فطرتاً کمزور ہے، تو یہ آخری جو عشرہ ہے اس میں ہم عبادت کرے، خالص نیت سے کرے، اللہ کے لیے کرے، قرآن کی تلاوت کرے، مسنون دعائیں پڑھے، ذکر اذکار پڑھے، اپنے سلاسل کے اسباق پڑھے جو مشائخ نے دیے، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، یا ویسیہ، یا قادریہ، یا شاذلیہ، یا رفاعیہ، اور نوافل جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھیں، نمازوں کا بند اہتمام کرے، جتنا بھی کر سکتے ہیں بندے کے توفیق پر ہے، تو تھوڑی بھی عبادت کیجیے اور ہمیشہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔